السلام علیکم ناظرین، آج جو زیر بحث ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب اقبال کی نظر میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کیا کہتے ہیں جو مسلمان آج کل زوال کا شکار ہے۔ اس ٹائم بھی اقبال کے دور میں بھی ظاہری بات ہے 1857 کے بعد تو مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تھے، ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا تو مسلمان مغلوب ہو گئے تھے۔ تو اقبال نے اس کی کیا ریزنز بیان کی ہیں، کیا وجوہات بیان کی ہیں؟ تو اقبال اس کی میجر دو وجوہات بیان کرتا ہے۔ نمبر 1 قرآن سے دوری، اور نمبر 2 عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ فارسی میں کہتا ہے کہ گر تو می خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم مسلمان زندگی بسر کریں، ہماری ریسپیکٹ ہو، ہماری عزت ہو، تو پھر یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآنی تعلیمات پہ، جو قرآنک ٹیچنگز ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لانا ہوگا، اور قرآن نے جن چیزوں سے منع کی ہے ان سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ایک اور جگہ اقبال کہتا ہے کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، کہ تم لوگ قرآن یعنی قرآن تم لوگوں کے پاس ہے، کتاب بھی موجود ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر رہے ہو، آپ لوگ اس سے رہنمائی نہیں حاصل کر رہے ہو۔ العجب ثم العجب ثم العجب، کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی حیرانی کی بات ہے کہ آپ کے پاس اللہ پاک کی کتاب موجود ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس سے رہنمائی حاصل کرتے، آپ اس سے گائیڈ لائن حاصل کرتے، لیکن آپ لوگ اس سے دور ہو گئے ہو۔ تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو ایک اور جگہ اقبال کہتا ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے شاہانہ زندگی بسر کی، حکمرانی کی ہے، انہوں نے وہ فاتح اقوام رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف تو فاتح تھے، ہمارے جو اسلاف تھے وہ تو غالب تھے، لیکن ہم لوگ مغلوب ہو گئے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جواب شکوہ میں اس کا وہ جواب دیتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ یعنی وہ لوگ معزز اس لیے تھے کہ وہ اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے تھے، لیکن تم لوگ کیا ہو کہ تم لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تم لوگ ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہو۔ ایک اور جگہ اقبال فارسی میں اقبال اسی چیز کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہ تم چونکہ قرآن سے دور ہو گیا نا اس لیے، اور تم ذلیل و رسوا ہو کے رہ گیا، اور تم پھر زمانے سے شکوے کرنے لگ گیا ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے۔ یہ تو تھا قرآن سے دوری۔ اور دوسرا پوائنٹ جو میں نے بتایا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی کمی۔ اقبال کہتا ہے کہ شب پیش خدا بگریستم زار، کہ میں ایک رات اللہ کے حضور بہت زیادہ رویا، اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رویا۔ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ مسلمانہ چرا زارند و خارند، کہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مسلمانوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اقبال کہتا ہے صدا آمد نبی دانی کی قوم، آواز آئی کہ کیا اقبال تجھے نہیں پتہ، تجھے معلوم نہیں ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اس قوم کے بارے میں کہ یہ قوم ایسی ہے، دل دارند و محبوب نہ دارند، کہ یہ دل تو رکھتی ہے لیکن دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں رکھتی، میرے محبوب کا عشق نہیں رکھتی، اس لیے یہ قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ تو کامیابی و کامرانی کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے۔ اقبال کہتا ہے نا کہ زاں کہ ملت را حیات از عشق اوست، اگر ملت کامیاب ہونا چاہتی ہے نا، اگر ملت اپنی زندگی چاہتی ہے، اگر ملت اپنی سربلندی چاہتی ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا تو وہ جو قوم ہے وہ سربلند ہو سکتی ہے، اور وہ فاتح ہو سکتی ہے، اور وہ اپنا نام پیدا کر سکتی ہے، اور اپنے آپ کو منوا سکتی ہے۔ زاں کہ ملت را حیات از عشق اوست، ساز و برگ و ساز کا ناز از عشق اوست، کہ جو کائنات ہے کا ساز ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ تو اقبال نے دو وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک قرآن سے دوری ہے اور دوسرے عشق مصطفیٰ کمی۔ اگر ان دونوں چیزوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ گی تو آپ
کامیاب ہوگے بلکہ پوری دنیا پر آپ حکمرانی کر سکو گے۔ السلام علیکم۔